ویلکم ٹو ڈائلاگ ود سلمان شاہ. مائی نیم از سلمان شاہ اور ہم اس پروگرام میں پاکستان کے اکنامک ایشوز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، پچھلے 4-5 سال میں پاکستان کی اکنامک گروتھ بتدریج نیچے جا رہی ہے اور انکمز میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. اور ایک جو اس میں ایشو آ رہا ہے، کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں گورننس بہت بری ہے اور گورننس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا امانگس ادر فیکٹرز. تو اس موضوع پہ آج ڈسکشن کریں گے کہ یہ گورننس کیا چیز ہے اور یہ کیسے اکانومی کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے اور اس کو درست کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی ڈسٹنگوشڈ پینل ہے. سب سے پہلے وی ہیو سلیمان غنی who was Commerce Secretary, 36 years of experience in the Pakistan Civil Service. Then we have former Governor of the Punjab, Shahid Hamid صاحب, لیڈنگ لائر ہیں اور پاکستان کی جوڈیشری اینڈ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم، جوڈیشل فریم ورک اور کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ اس ایشو پہ گفتگو کریں گے. اور تسنیم نورانی صاحب ہیں، فیمس بیوروکریٹ، منسٹری آف انٹیریئر میں سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، کامرس میں بھی رہ چکے ہیں، ڈی ایم جی میں بھی، ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو ان سے آج پوچھیں گے کہ یہ گورننس کیا ہے اور کیا یہ پاکستان کی جو سول سروس ہے وہ رسپانسبل ہے اس پور گورننس کی. تو پہلے سلیمان صاحب آپ بتائیے کہ یو ہیو بین ان بیوروکریسی فار اے لانگ ٹائم. جی. تو کیسے یہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کرتی کیا ہے، واٹ آر دی فنکشنز آف دی گورنمنٹ، اینڈ دین ویل موو آن ٹو واٹ ہیز بین یور ایکسپیرینس ان دا گورنمنٹ. I think the first thing that one must say straight off is کہ سرکار شاید بہت کچھ کرتی ہے، شاید اتنے کام سرکار کو نہیں کرنے چاہیے. اور یہی ایک المیہ ہے کہ ہم ایک جو بنیادی جو فنکشنز ہیں جو کسی بھی سرکار کے ہونے چاہیے کہ اس نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے، دفاع پرووائڈ کرنا ہے، اس نے اسینشل ریگولیشن کرنی ہے، اور اس نے ایک سروس پرووائڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہو رہا ہے غریبوں کے لیے تعلیم میں. اور پاکستان میں میرا خیال سب سے زیادہ جو خرچہ کرتی ہے اینٹی وہ حکومت ہے. $40 بلین کا تو آپ کا بجٹ ہوتا ہے. تو یہ شاید سرکار بہت زیادہ کچھ کر رہی ہے، اور یہ اس میں شاید آپ میرا خیال ہمیں یا افسروں کو اس کا شاید اتنا ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکتے. اگر آپ بتجرید دیکھیں تو جب آپ آزادی سے لے لیں، ایک زمانہ ایسا رہا کہ آپ نے ترقی چاہی لیکن ایک نظام تھا بالکل لائسنسنگ کا، اور آپ نے کہا کہ ہم نے انڈسٹری کو آگے لے کے چڑھنا ہے، اس کو ہم نے برات دینی ہے، اسے ہم نے ایک لائسنسنگ اینڈ پروٹیکٹیو رول سرکار کا رہا. 70s میں آن کے آپ نے سب کچھ خود کرنا شروع کر دیا، اور جس کا ابھی میرا خیال جو جسے بقایا جات کہتے ہیں اب تک ہیں، تب کے ادارے بنے ہوئے اب تک چل رہے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ کارپوریشن ہیں، رائس ایکسپورٹ کارپوریشن، پاکستان ٹریڈنگ کارپوریشن، جن کے آج کل کے اقتصادی تقاضوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی رول نہیں. 70s میں یہ سارے بنے، اور تب آپ کی بیوروکریسی بھی اس طرح پھیل گئی اور بیوروکریسی نے مینج بہت کچھ کرنا شروع کر دیا. تو یہ گورنر صاحب یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ کیا گورنمنٹ کرے گی، یا از اٹ جسٹ ڈپینڈس آن دی پالیسی آف پولیٹیکل پارٹی، اور از اٹ whoever rules he makes his own choices؟ یہ کیا، I mean how does it figure as far as the constitution is concerned؟ جو سلمان صاحب بات کر رہے تھے تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک تو وفاقی حکومت کی بیسک ذمہ داریاں کیا ہیں اور صوبائی حکومت صوبائی سطح پر کیا. اب جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں اگر ان کی جتنے بھی ان کے ملازم ہیں اکٹھے ان کی گنتی کریں تو تقریباً 18 لاکھ. اچھا، پروونشل گورنمنٹس. پروونشل گورنمنٹس. So they are the largest employer in the country. جی. اور وفاقی حکومت کے تقریباً 8 لاکھ، اور میں اس میں پاکستان افواج کا نہیں گن رہا، وہ another 6 lakhs. تو اگر یہ سارے اکٹھے کریں تو دیٹس اباؤٹ 32 لاکھ. 32 لاکھ امپلائیز، 3.2 ملین، ہاں 32 لاکھ امپلائیز ہیں آف دی 5 گورنمنٹس. اچھا، اب جو پنجاب کا مثال لے لیں، پنجاب حکومت کے تقریباً کوئی 10 لاکھ ملازم ہیں، اور ان 10 لاکھ میں سے 10 یا 11 لاکھ ان میں سے 5 لاکھ تو محکمہ تعلیم میں ہے، 2 لاکھ کے قریب محکمہ صحت میں ہے، اور 2.5 یا 3 لاکھ آر ان دی
सिविल आर्म फोर्सेस, पुलिस वगैरह, सिविल आर्म फोर्स, और बाकी जो 26 या 27 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तकरीबन सारे मिला के 1 लाख। तो ये तो जो सूबाई सतह पर इरिगेशन डिपार्टमेंट में कितने इरिगेशन 50,000 जी 50,000 आप तो रहे हैं इरिगेशन सेक्टर। इरिगेशन एग्रीकल्चर में ज्यादा होते थे मगर अब कम हो गए, उनकी एक्सटेंशन सर्विस ही बंद हो गई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो तरजीहात है ना जी एट द सूबाई लेवल, सर्विस डिलीवरी, दैट इज इन दीज 3 एरियाज, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। जहां तक वफाक का सवाल है वहां ऑल दिस इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द कंट्री, अब 18वीं तरमीम के बाद कुछ इसमें तब्दीली आएगी, बट अब तक जो सूरत हाल है द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ पाकिस्तान वो वफाक की जिम्मेवारी रही है। और उसके साथ साथ एक चीज रह गई इनके ओपनिंग में, वो है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू 92%, 92% से ज्यादा बल्कि ऑफ द टोटल रेवेन्यूज ऑफ पाकिस्तान आर कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और फिर वो NFC अवार्ड के जरिए दे ट्रांसफर द रिसोर्सेज टू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस इज द जो आप पूछ रहे थे ना कि आईनी सेटअप क्या है, आईनी सेटअप ये है 18वीं तरमीम के बाद इसमें काफी फर्क, नुमाया फर्क आ जाएगा। और इसमें लोकल गवर्नमेंट की आपने बात नहीं की जी, वो मैं आता हूँ उस पर, क्योंकि वो तो सूबाई जिम्मेवारी है। हालांकि कानून का मसवदा हमेशा वफाक से ही आया है। 1979 में भी ज़ियाउल हक के दौर में वहाँ मसवदा बना और सारों सूबों को कहा गया कि आप ये नोटिफाई करें, लागू करें, और मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ, जबकि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो सूबाई खुद मुख्तारी की बात है, मगर उसकी तो फिर मिलिट्री गवर्नमेंट में तो परवाह नहीं की जाती कि सूबाई खुद मुख्तारी है या नहीं है। मगर मैं आपको बात कर रहा था अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की 18वीं तरमीम के बाद 34 के करीब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फेडरेशन टू द प्रोविंसेस, और उसके साथ साथ तकरीबन 18 मिनिस्ट्रीज वहां डिसबैंड हो गई। हालांकि अब वो दोबारा फेडरल गवर्नमेंट भी खोल रही है मिनिस्ट्रीज, नए मिनिस्टर्स बना रहे हैं उनको, जो मौजूदा मिनिस्ट्रीज रह गई हैं उनको तकसीम करके। तस्नीम, आप you were at one time I think commissioner of Faisalabad, or you were also the law and order in charge. आप I guess magistrates भी आपको ही रिपोर्ट करते थे, तो you were the lord of the division. तो ये क्या रोल है गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि गवर्नेंस जो है, एक वर्ड गवर्नेंस होता है कि जी सरकार में गवर्नेंस नहीं है। और गवर्नेंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है गवर्नेंस? गवर्नेंस का मेरे हिसाब में मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब अपॉइंटमेंट्स ऑन मेरिट होनी चाहिए, और जो सिस्टम्स ले डाउन हुए हैं सरकार के ओवर द इयर्स, जो उसूल बने हैं, जो रूल्स बने हैं, उसके मुताबिक पाबंदी होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, बट रिजल्ट्स ओरिएंटेड होना चाहिए। व्हाट यू आर सेइंग इज कि बेसिकली रिजल्ट्स अगर आप अचीव करते हैं तो उसके लिए मेरिट भी चाहिए, और वो रिजल्ट फिर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। यानी अगर आप एक निजाम को, एक इदारे को ठीक चलाएं, यानी ऐसा ही है कि अगर आप किसी की फैक्ट्री है और वो मैनेजर जो है वो फैक्ट्री का इंचार्ज है फ्लोर का, उस पर अगर मालिक आके उस मैनेजर को बताया कि तुमने इसको जरा गर्म करो, इसको चीज को, इसको तुमने ठीक नहीं किया, और हर तीसरे दिन उसको वहां से हटा दे, तो वो फैक्ट्री नहीं चलेगी। सही है। सो गवर्नेंस जो है उसका बेसिक मकसद ये है कि पीपल सपोज्ड टू बी स्पेशलिस्ट, देन देयर कैन बी स्पेशलिस्ट, हर चीज, मतलब एक तो जनरल मैनेजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे आपके जिले में DMG है, और जो बंदा जो अपना वो भट्टी पे बैठा है वो उसका स्पेशलिस्ट है, जो अकाउंट्स में बैठा है उसका स्पेशलिस्ट है। सो इट्स लाइक फैक्ट्री। आपने एनालॉजी फैक्ट्री की दी, अब फैक्ट्री में या एक कमर्शियल एंटिटी में बड़े गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, फिर उसको फंड किया जाता है। वो तो यही गवर्नमेंट में भी आप कहते हैं बेसिकली इट्स अबाउट द सेम थिंग। गवर्नमेंट में भी ये हो सकता है, हालांकि गवर्नमेंट में क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है टारगेट्स जो होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री में और इस एनालॉजी में इतना फर्क है। वहां एक प्रोडक्ट है ना कि आपने 100 पीस बनाने,
تو 100 پیس آپ نے بنا دیے تو آپ کامیاب ہو گئے. یہاں پر گورنمنٹ کی گورننس کا صرف فیڈ بیک یہ ہے کہ اچھے حالات چل رہے ہیں, لوگوں کو مسئلے ان کے حل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, لوگوں کی جو دقتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, میڈیا خوش ہے کہ نہیں ہے, میڈیا میں کوئی پرابلمز نہیں ہے. سو دیئرفور بیسک ایشو یہ ہے کہ کیا یہ میٹ ہو رہا ہے, کیا لوگ میرٹ پہ اپوائنٹ ہو رہے ہیں, کیا رولز کی پابندی ہو رہی ہے, کیا اس کی انٹرفیئرنس کے بغیر کام کرنے دیا جا رہا ہے. آپ پالیسی بنا سکتا ہے حاکم, جو سیاسی الیکشن وہ پالیسی بنا سکتا ہے, مگر امپلیمنٹ کرنے والے کو جب تک ٹائم نہیں ملے گا, جب تک اس کی عزت نہیں ہوگی, جب تک وہ رولز کے مطابق نہیں ہوگا, تو وہ گورننس ٹھیک نہیں ہوگی. تو ایشو جو ہے وہ گورننس کا. کبھی کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہے نہیں ہے, آپ کے I mean who would in your case I'm talking about the district management, would the chief minister come and ask you? دیکھیے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جتنا آپ لوور چلے جاتے ہیں اتنا آسان ہوتا ہے کوانٹیفائی کرنا, کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ آپ کے خلاف شکایتیں کتنی ہیں, آپ کے خلاف آپ نے جو نیچے آپ کے بندے ہیں ان کے خلاف شکایتیں کتنی ہیں, کوانٹیفائی ہو سکتا ہے کہ درخواستیں کتنی آئیں. جیسے کھلی کچہری کا ایک کانسیپٹ تھا وہاں پر, کہ کھلی کچہری کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے افسر جائے یا اوپر والا افسر جائے اور وہاں آ کے کہے اچھا جی میں آیا ہوں, لیٹ سے کمشنر آئے ضلع میں کہ میں آیا ہوں, اچھا بتائیے کہ اس ضلع میں کوئی مسئلے ہیں. تو اگر وہ اچھا گورن ہوگا ضلع تو اس میں مسئلے ظاہر ہے کہ ایسے ہوں گے جو کہ جس کا لاجک ہوگی کہ بھئی یہ واقعی مسئلہ ہے, مگر اتنے مسئلے نہیں ہوگے. جہاں پر کہ خراب گورن ہے وہاں آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ بھی ہوتی تھی یا نہیں؟ جی اصل میں جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا, فار انسٹنس میرا پرسنل تجربہ یہ ہے کہ جو پہلا نظام تھا جس میں کہ یہ ڈیولوشن سے پہلے جب ڈپٹی کمشنر اسٹرانگ ہوتا تھا اور کمشنر کے پاس بھی پاور, کمشنر ایک ایسی پوسٹ تھی جس میں کہ لیگل پاورز کوئی نہیں تھی, صرف ریونیو میں ایپلیٹ اتھارٹی ہے ٹیکنیکلی کمشنر, مگر وہ کیونکہ کوآرڈینیٹر ہے سارے ضلع کا, اور ایک عزت تھی بس 15 سال پہلے 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ایک ماحول میں ایک عزت تھی کہ اگر ایک ایماندار افسر آئے اور واقعی وہ محنت سے کام کرے تو لوگ اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو ہم نے وہاں پر 3 سال میں ایک شہر میں بغیر لاہور سے کسی سے مدد کیے ہوئے ایک ہم نے وہاں بائی پاس بنوا دی فیصل آباد میں, اچھا, جو کہ 40 کلومیٹر کی تھی. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہر دفعہ لوگ آتے تھے کہتے تھے 40 کلومیٹر بائی پاس بننی ہے, ان کا جی اتنے کروڑ روپے پی این ڈی تو دیتی نہیں. میں نے یہ کیا کہ میں نے کہا کہ اچھا جو لوکل انجینئرز تھے ان کو بلایا, ان سے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جو ایگزسٹنگ سڑکیں ہیں, فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہے, کسی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی سڑک بنی ہوئی ہے, کوئی میونسپل کارپوریشن کی سڑک ہے, اس کو اگر ہم ملا دیں تو کتنی سڑک ایسی ہوگی جو کہ بالکل نئی بنانی پڑے گی. سو یو ور آلسو کائنڈ آف دی پلانر فار دی ڈویژن. جی اچھا, تو پتہ لگا کہ 40 کلومیٹر میں صرف 7 کلومیٹر سڑک جو تھی وہ نئی بنانی پڑ رہی تھی. اس سارے پروجیکٹ کا 10 کروڑ روپیہ خرچہ تھا اس وقت, I'm talking of 93-94. تو 10 کروڑ میں سے 7 کروڑ تو میں نے جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل تھا اس کو کہا کہ آپ اپنی سڑک خود بنائیں گے, میونسپل کارپوریشن کو کہا آپ اپنی سڑک خود بنائیں گے, ایک فارم ٹو مارکیٹ روڈ کا سیس ہوتا تھا جس میں کمشنر واز دا چیئرمین, ان سے پیسے لے لیے, اور 3 کروڑ روپیہ صرف باقی رہ گیا ہمیں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں. وہ زمانے کے وہ چیف منسٹر تھے منظور الہی صاحب, ان سے ہم نے 3 کروڑ لے لیا, اینڈ ود ان 1 ایئر ہم نے یہ 40 کلومیٹر کی سڑک کو ہائی وے اسپیسیفکیشن سے چوڑا کر کے اس کو کھول دیا. یعنی کھرلیا والا سے لے کے شارٹ بریک, اور یہاں سے شروع کریں گے. اور پلاننگ میں تو آپ بھی رہے ہیں, تو آئی تھنک واٹ ویل ڈو از کہ یہ جو پلاننگ ایفرٹ ہے اور ہاؤ ایٹ دا ڈویژن لیول, اینڈ دین وہ جو نظام تھا ڈی سی او والا اس میں کیا ہوا, اینڈ دین ویل کم بیک آفٹر اے شارٹ بریک.